तमाम देखने और सुनने वालों को अदनान फ़ारूक का सलाम। आज हम गार हिरा जा रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह गार हिरा का दीदार करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी फैज़ान भाई। अलैक्म। और अब हम इंशाल्लाह गार हिरा की आपको ज़ियारत करवाएंगे। हम मक्का से, मक्का मुकरमा से लाइव आपको दिखा रहे हैं गार हिरा कितने दूर है मक्का से, ये भी बताएंगे। गार हिरा मक्का मुकरमा का नहायत ही मुबारक, बाअज़मत और मुक़द्दस तारीख़ी मकाम है। आशिकान रसूल न सिर्फ़ इसकी ज़ियारत से अपनी आँखों को ठंडा करते हैं बल्कि इसकी खूब बरकतें भी हासिल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नबूवत से कबल इसी गार में ज़िक्र फ़िक्र और इबादत में मशगूल रहा करते थे। इमाम अहमद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के लिए गार हिरा को इसलिए ख़ास फरमाया कि इस गार को दीगर गारों पर इजाफ़ी फ़जीलत हासिल है, क्योंकि इसमें लोगों से दूरी, दिलजमी के साथ इबादत और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत होती थी। गोया गार हिरा में आपके लिए तीन इबादतें जमा हो गईं, एक तन्हाई, दूसरा इबादत और तीसरी बैतुल्लाह की ज़ियारत, जबकि दीगर गारों में ये तीन बातें नहीं हैं। गार हिरा 4 गज़ लंबा और 2 गज़ चौड़ा है। ये गार जबल नूर में किबला रोह वाक़या है। ये आप जो देख रहे हैं इब्राहीम अल खलील रोड है, मक्का टावर के सामने। और ये हमारा होटल है, यहाँ से हम गाड़ी करेंगे सीधा गार हिरा जाने के लिए। तो ये मक्का मुकरमा के रोड से हम गार हिरा की तरफ जा रहे हैं। यह आप देख सकते हैं, गाड़ी में हम सवार हो गए हैं। इसे जबल नूर भी कहते हैं। ये पहाड़ मक्का से तकरीबन 3 मील के फासले पर है, लेकिन अब मक्का मुकरमा इतना वसी हो गया है कि इसकी हदूद इस जबल नूर को छूने लगी है। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इसी गार में उतरी। 30वें पारे की सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयात हैं। गार हिरा में हज़रत जिब्राईल व मीकाईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को चाक करके उसे ज़मज़म से धोया और फिर फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। गार हिरा गार सोर से अफजल इसलिए है कि गार सोर ने 3 दिन तक सरकार दो आलम के कदम चूमे और गार हिरा सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत से ज़्यादा अरसा मुशर्रफ हुआ। मक्का मुकरमा से निकल चुके हैं तो ये आपको ये दरख्तों के सामने ये पहाड़ नज़र आएगा। ये जबल नूर है, ये गार हिरा है। आप देख सकते हैं कि ये दरख्तों के सामने बिल्कुल ये पहाड़ी सी जो आपको नज़र आती है, ये गार हिरा है या जबल नूर भी कहा जाता है। ये गार पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि इस तक पहुंचने के लिए 60-70 मीटर नीचे मगरब की सिमत जाना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो आप चंद रोज़ की खुराक साथ लेकर जबल नूर पर आते और इस गार में गौर व फिक्र और इबादत फरमाते। यहीं एक रोज़ जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही नाज़िल की, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने आपको नबी आखिरुज़्ज़मान मबूस फरमाया। सतह समुंदर से इस पहाड़ की बुलंदी तकरीबन 639 मीटर है, या बाज़ जगह पे 642 मीटर भी लिखा है, जो कि 2106 फुट बनती है। रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ में थे, फ़रिश्ता रूहुल अमीन नाज़िल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़िए इक़रा। आपने जवाब दिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिनों तक गार हिरा में तशरीफ़ फरमाते और वहाँ आपका सारा वक़्त ज़िक्र, मुराक़बे और इबादत में गुज़रता। हिरा में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह पे लोगों ने नाम लिखे हुए हैं, तो हमें ऐसी पाक मुक़द्दस जगह पे इस तरह नाम नहीं लिखने चाहिए। देखें पहाड़ी कितनी ऊंची पहाड़ी है, तो यहाँ चलना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हमारे प्यारे आका वहाँ मक्का मुकरमा से पैदल चल कर आते थे, हम तो गाड़ियों में जा रहे हैं। ये देखें आपको बुलंदी नज़र आ रही है, ये साइड पे पाइप भी लगा दिए हैं साइड पे, वहाँ से लोग इसको पकड़ कर ऊपर चढ़ के आते हैं। ये टॉप है, ये गार हिरा का ये टॉप है, जहाँ देखें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो सामने हरम है और ये गार हिरा है जहाँ पे 2 नवाफिल पढ़ने के लिए ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं। ये गार हिरा है।
ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں پر نوافل ادا کر لوں جہاں پہ پیارے آقا غار حرا میں عبادات کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے، یہ وہ غار ہے جہاں پر اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ ٹاپ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ٹاپ سے تھوڑا سا آپ نیچے 60 میٹر قرآن مجید کی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکاشفے بھی ہوتے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی کی۔ یہ غار حرا کا بالائی حصہ ہے۔ غار حرا جہاں پہ 2 نوافل پڑھنے کے لیے سارے مسلمان بھائی لائنوں میں کھڑے ہیں، کوئی اوپر پتھروں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پہ موقع مل جائے 2 نوافل ادا کرنے کا۔ تو یہ ٹاپ ہے اور وہ ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے، یہاں پہ غار حرا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو مکہ مکرمہ سے یہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ غار حرا کا وہ حصہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے آقا عبادت کیا کرتے تھے۔ ہر بندہ نوافل ادا کر کے اور یہاں سے دعا وغیرہ کر کے واپس ہو رہا ہے۔ تو یہ غار حرا ہے۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری بار تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنا دیا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے سن کر غار حرا سے واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول پڑے، یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب میں پوچھا، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب سچ ہے۔ جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ بن نوفل کچھ دنوں بعد انتقال کر گئے تھے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے کلاک ٹاور مکہ مکرمہ۔ یہ سارے مکہ مکرمہ کا شہر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ پورا اوپر سے ویو ہم نے لیا ہے پہاڑ سے، اور یہ راستہ ہے جو غار حرا کو آتا ہے۔ یہ غار حرا ہے اور یہ سامنے کلاک ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ مکہ مکرمہ کا جو ٹاور ہے، مکہ ٹاور بھی جسے کہتے ہیں، کلاک ٹاور بھی کہتے ہیں، وہ سامنے کلاک ٹاور ہے اور یہ ہم غار حرا پر کھڑے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ نیچے نوافل والی جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو یہ ٹاپ ویو سے آپ دیدار کر لیں غار حرا کا۔ یہ زوم کر کے ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو، یہ نیچے یہ جو جگہ ہے یہاں پر نوافل ادا کر رہے ہیں۔ غار حرا والی جو مین جو پر جگہ ہے وہ یہ ہے جہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے مکہ مکرمہ، یہ نیچے راستہ آ گیا جہاں سے لوگ پیدل چل کے اوپر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں سیدھا ورٹیکل راستہ ہے، یعنی پلین راستہ نہیں ہے، پہاڑی اونچی پہاڑی ہے۔ تو کس طرح ان پہاڑیوں سے ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے آتے ہوں گے، کیونکہ اس وقت اس طرح راستہ تو نہیں بنا تھا، یہ تو ابھی حاجیوں کے لیے پراپر راستہ بنا دیا ہے تاکہ پیدل چلنے میں ان کو دشواری نہ ہو۔ اس وقت کیسے دشوار گزار رستوں سے اوپر عبادت کے لیے، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب دیکھ لیں یہ راستہ آج کل بنائے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بھی بنائی ہیں اوپر جانے کے لیے، ابھی تو آسانی کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ راستہ سائیڈوں پہ دیکھیں کس طرح سیف راستہ بنایا ہے، جگہ جگہ پر بیٹھنے کی جگہیں بنائی ہوئی ہیں، جو کوئی تھک جاتا ہے بیٹھتا ہے تو یہ راستہ ہے۔ نیچے کی طرف ہم اب اتر رہے ہیں، آپ کو نیچے کا ویو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں، یہ جو نظر آ رہے ہیں لوگ، یہ کچھ واپس جا رہے ہیں، دیدار کر لیے، غار کی زیارت کر لی ہے، اور کچھ لوگ اوپر آ رہے ہیں۔ بعض لوگ غار حرا یا کسی بھی ایسی مقدس جگہ پر جاتے ہیں، بوتل وغیرہ، گندی بوتلیں یا چیزیں پھینک دیتے ہیں جس سے راستے سارے گندے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ لیا ہے، یہ کچھ بوتلیں اٹھائی ہیں، ان کو ہم اوپر جو راستے تھے اس راستے کی سائیڈوں سے ہٹا کے نیچے تک ہم پہنچائیں گے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، زائرین سے بھی، جو بھی ادھر آتے ہیں مقدس جگہ پہ، ان کو پاک رکھیں، ان کو صاف رکھیں تاکہ ان میں گندگی نہ پھیلائیں۔ بہت سارے لوگ جو فارن کنٹریز کے، کسی اور ممالک کے لوگ ہیں، وہ ہم سے زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ جو بوتلیں سائیڈوں پر پھینکی جاتی ہیں، ہر ایسی جگہ پہ جاتے ہیں ہم لوگ تو 7 بوتلیں پانی کی لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ بوتلیں نہ پھینکیں بلکہ صفائی کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ غار حرا میں یہ خیال کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا سنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے قبل غار حرا میں کئی راتیں عبادت کیا کرتے تھے، اور جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ غار حرا میں تھے، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں گئے، اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی صحابی وہاں گیا۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک اگر غار حرا میں جانے کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہ نئی ایجاد کردہ بدعت ہوگی، لیکن اگر صرف دیکھنے اور مطالعہ کی غرض سے ہو تو اس سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو ہم یہ واپس آ رہے ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے روڈ ہیں، یہ آگے آپ کو ٹنل نظر آ رہی ہے۔ تو ہم جس راستے سے گئے تھے، ہم مکہ مکرمہ ابراہیم الخلیل روڈ پر جا کے اب گاڑی وہاں پر رکے گی، مکہ ٹاور کے قریب انشاءاللہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اب ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے پاک جگہ ہے، تو جب بھی آپ کا وزٹ ہو تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔